میں نے سنا ہے کہ آپ گورنر بننے کے بعد کافی تبدیل ہو چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کا لب و لہجہ جو بہت شیریں تھا تلخ ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو نقشہ آپ پیش کر رہے ہیں صوبے کا، تو کیا یہ صوبہ اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اس صوبے کے دو بڑے گورنر اور وزیر اعلیٰ آپس میں بچوں کی طرح لڑیں؟ یہ جب آپ کی حلف برداری ہو رہی تھی تو وہ نہیں آئے تھے، اس پر بڑی بات ہو رہی ہے. جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو آپ نے مبارکباد دی تھی ان کو. گنڈاپور صاحب کا دعویٰ ہے کہ کنڈی صاحب ان کی وجہ سے گورنر بنے ہیں. ان کی مہربانی ہے. اگر انہوں نے میرے لیے کوئی محنت کی ہے، سفارش کی ہے، اچھا. میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. گنڈاپور اور کنڈی، یہ میں نے سنا ہے کہ آپس میں قریبی رشتہ دار بھی ہیں. علی امین خان اور فیصل کریم صاحب آپس میں قریبی رشتہ دار. یہ رشتہ کیا ہے ویسے؟ آپ کی ایک وائرل ہے تصویر، اس میں آپ شکار پتہ نہیں کھیل کے آئے ہیں، کچھ مرغابیاں اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے شکار کیا ہے. یہ کب کی تصویر ہے؟ تو آپ مشترکہ شکار کا دوبارہ ارادہ ہے کہ اس صوبے کے حقوق کے لیے مشترکہ طور پر لڑیں؟ پہلے گورنر ہاؤس میں ایک اٹریکشن ہوا کرتی تھی، فاٹا ہوا کرتا تھا، وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹس کا نظام ہوا کرتا تھا. اس وقت کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ نے گورنر ہاؤس کو پیپلز پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا. مولانا صاحب کی سیاست کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کا جو ایک انداز ہے اپنا. ہمیشہ انہوں نے پازیٹیو اور ڈیموکریٹک پالیٹکس کی ہے. منتخب وزیر اعظم کی پھانسی، وزیر اعظم کی قید، وزیر اعظم کی جلا وطنی، یہ آپ کو جائز لگتا ہے؟ آپ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے. سارے بل سیاسی جماعتیں مل کر بناتی تھیں، ساری قانون سازی سیاسی جماعتوں کی ہوتی تھی، یا کوئی بل وغیرہ کوئی قانونی مسودہ باہر سے بھی آتا تھا؟ آپ ماشاءاللہ بڑے خوش لباس بھی ہیں، بڑے خوش شکل بھی ہیں. کتنے دل توڑے ہیں اب تک؟ یہ تو جن کے ٹوٹے ان سے پوچھیں. فلمیں دیکھتے ہیں؟ کون سی اداکارہ پسند ہے آپ؟ ابھی تک تو مجھے پتہ نہیں اداکاریں کون سی ہے، تو مجھے بتائیں گے. اداکاروں کا پتہ ہے؟ کچھ نہیں، فی الحال تو میں خود اداکار ہوں. پسندیدہ کرکٹر یا پسندیدہ کپتان آپ کے کون ہیں؟ کھانے میں کیا پسند ہے آپ؟ اور پینے میں؟ سادہ پانی. شہد آپ کو پسند نہیں ہے؟ شہد کھلا آپ کو پسند ہے کہ بوتل والا شہد پسند ہے آپ؟ ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا؟ زمیندار بھی ہے. جب گورنر نہیں بنے تھے اس وقت؟ ابھی بھی وہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں، موجود ہوں گورنر ہاؤس پشاور میں. خیبر پختونخوا کے چیلنجز سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. یہاں پر امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے، صوبے کے مالی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے، یا مجموعی طور پر جو دوسرے ایسے مسائل ہیں کہ جن کا سامنا پورا ملک بھی کر رہا ہے، اسی قسم کے مسائل کا سامنا خیبر پختونخوا کے عوام بھی کر رہے ہیں. موجود ہوں گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ جی. فدا صاحب ویلکم ٹو گورنر ہاؤس. کیسے ہیں؟ اور میں نے سنا ہے کہ آپ گورنر بننے کے بعد کافی تبدیل ہو چکے ہیں. ہاں، میں نے ویسٹ کوٹ اور شلوار قمیض پہننا زیادہ کر دیا بنسبت جینز اور سوٹ کی. لوگ کہتے ہیں آپ کا لب و لہجہ جو بہت شیریں تھا تلخ ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، میں نے ابھی میٹھا کھانا شروع کرے دوبارہ میں دوبارہ جانا. کیسے آنا ہوا سیاست کی طرف؟ پیدائشی سیاستدان ہے میں نے سنا ہے. دیکھیں، سیاست میں تو پیدائشی بھی کہہ سکتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے. اگر آپ بہت زیادہ پیچھے نہ جائیں تو جو میرے نانا تھے شہید اپنا جسٹس فیض اللہ کنڈی صاحب، وہ بھٹو شہید کی پہلی کابینہ میں جو ہے وہ پہلے جو 5 وزراء تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے وزیر رہے. میرے دادا بھی پارلیمنٹ میں رہے، میرے والد صاحب بھی رہے، میں بھی رہا، میرے بھائی بھی صوبائی اسمبلی کے وہ ہیں. اور میرے جو والد صاحب کے جو گریٹ گرینڈ فادر تھے وہ کے پی اسمبلی کی پہلی لیجسلیٹو اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ہے 1932 میں. تو لمبا سفر ہے. اور جو اگر آپ دیکھیں کہ میرے نانا سے لے کے ابھی تک جو شارٹ جو پیپلز پارٹی کا ایک سفر تھا ہمارا، تیسری ہماری رشتہ جو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اور موروثی سیاست کتنی ضروری ہوتی ہے پاکستان میں؟ یہ تو ان سے پوچھیں جو موروثی سیاست کے خلاف تھے اور پھر اس کے شکار ہوئے. ہم یہ کہ دیکھیں، ہم جو اس سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں، چاہے پاکستان ہے، انڈیا ہے، سری لنکا ہے، آپ اس کو دیکھیں. گاندھی فیملی نے پالیٹکس چھوڑ دی تھی، اور سونیا گاندھی جو ہے وہ فورنر تھی، ان کو واپس لانا پڑا اور پھر اس کو پارٹی سنبھالنی پڑی. اس طرح آپ بنگلہ دیش میں بھی دیکھیں اور پاکستان میں بھی دیکھیں. یہ چیزیں آپ جو لوگ ماضی میں موروثی سیاست کی باتیں کرتے تھے، جب ٹائم آیا تو وہی ان کے لوگ بھی جو ہے اسی پارٹی میں تھے. اور اسی مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایم این ایز، ایم پی ایز اور بلدیات میں بھی اور کوئی جگہ نہیں چھوڑی. کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے چیلنجز کیا ہیں آپ کی نظر میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز خیبر پختونخوا کے بہت زیادہ ہیں. یہ آپ کو اور میرا صوبہ ہے, ہم سب کا صوبہ, ہم اس میں رہتے ہیں. وار آن ٹیرر بھی ہم نے یہاں پہ لڑی. آج دوبارہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہت گمبھیر ہو چکی ہے. اکنامیکل کرائسز ہیں, روزگار کے مسائل ہیں, تعلیم اور صحت کے مسائل ہیں, بہت سے مسائل ہیں جو اگر میں اگر اس کو کروں تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اگر امن ہوگا تو سب کچھ ہوگا. امن ہوگا تو بزنس مین بھی یہاں پہ آئے گا, اکنامیکل کرائسس بھی نہیں ہوں گے, اکانومی بھی ٹھیک ہوگی, روزگار بھی لوگوں کو ملے گا. پھر آپ ہیلتھ فیسلٹیز کو دیکھیں, جو صورت حال ہیلتھ فیسلٹیز کی ہے تو بہت سی چیزیں. اگر آپ بھی دیکھیں کہ اب فار ایگزامپل میرے بھی ضلع ہے اور سی ایم صاحب کا بھی ضلع ہے, اگر وہاں پر جج اغوا ہو رہے ہوں, لکی سیمنٹ فیکٹری پر اگر حملہ ہو رہا ہو تو باقی بزنس کمیونٹی کیا سمجھے گی کہ ہم کیسے انویسٹمنٹ کریں وہاں پر. خوش قسمتی سے وہاں پر سی پیک جو ہے وہ آیا ہے اور وہ ابھی خانس کو کراس کرتا ہے کہ بلوچستان میں جا رہا ہے, تو بہت ایک اپرچونٹی ہے اکنامیکل زونس کی, انڈسٹریل زونس کی, تو اکانومی اس سے مضبوط ہوگی. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں جب کسٹم انٹیلیجنس کے ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہوں, فوجی جوان شہید ہو رہے ہوں, پولیو ورکر شہید ہو رہے ہوں, تو بہت سی انسرجنسی چیزیں ہوتی ہیں. اس چیز کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی پریورٹی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے. اکنامیکل کرائسس, پھر آپ بے روزگاری بھی اسی چیز سے پھیلتی ہے. ہیلتھ فیسلٹیز کو دیکھیں, ایجوکیشن کو دیکھیں. آج اگر ایجوکیشن کو دیکھیں تو ہمیں 80% سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں جو بغیر وائس چانسلرس کے رن ہو رہی ہیں, اور یہ ہماری کمزوری ہے. دیکھیں ہمیں وائس چانسلرس ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں ہوتا ہے کہ آپ جب وائس چانسلر ریٹائرمنٹ پہ ہو یا اس کی ٹائم پورا ہو رہا ہو تو آپ کو 6 مہینے پہلے اس کا پروسیس شروع کر دیں تاکہ اس کے جو جانے سے پہلے اس کی ریپلیسمنٹ آ چکی ہو. کچھ نہیں ہے. کچھ کیئر ٹیکر نے غالباً کچھ کیا تھا, آ کے حکومت نے ختم کر دیا, لیکن ابھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ پریورٹی پہ اس کو حل کرنا چاہیے. کیونکہ مجھے بھی اکثر اسٹوڈنٹس فون کرتے ہیں, میسیج کرتے ہیں کہ جی ہمیں فورن کنٹری جانا ہے اور ہمارے پاس ڈگری نہیں ہے, وائس چانسلرز نہیں ہے, سائن نہیں کرے. تو یہ چیزیں بھی اس کو بھی دیکھنا چاہیے بہت. ہم نے جو ہے وہ تعلیمی انقلاب کی بات کرتے ہیں جہاں پر جو ہے وائس چانسلرز نہیں ہے. امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ جو خراب صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں بھی پولیٹکس نہیں کروں گا. دیکھیں جب 7th NFC ایوارڈ ہوا تھا 2011 میں, 3 NFC ایوارڈز ہوئے ہیں, جس میں ایک محترمہ بے نظیر بھٹو شیخ کے دور میں ہوا, میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا, پھر آصف علی زرداری صاحب کے دور میں, جو کہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں. باقی بھی ہوئے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئے. اس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ایک مہربانی ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبے پہ, اور بھی مہربانی ہے. اس میں سے ایک مہربانی ہے کہ ہمیں 1% ایکسٹرا NFC میں ڈیویژل پول سے ملتا تھا فار وار آن ٹیرر. اب اس میں جو ہے وہ 50-60 ارب ایوریج ہمیں روپے سالانہ مل رہے ہیں. اس سال 91 ارب روپے. اور وہ یہ ہے کہ آپ نے وار ٹیرر میں استعمال کرنا, جیسے ہم آج بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے پولیس کے نوجوان, پولیس کے آفیسرس, ان کی تنخواہیں سب سے کم ہیں. ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے جو کہ ملیٹنٹس کے پاس ہے. ان کے پاس لیبارٹریز نہیں ہیں, ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں. ان کو ہم نے اس طریقے سے لیس نہیں کیا. پولیس اسٹیشنز, تھانوں کا حال دیکھ لیں, میجورٹی بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو نہیں ہیں. اور ہم جب کہتے ہیں کہ کہاں خرچ ہوئے یہ پیسے, ہمیں سوال تو اٹھتا ہے. میں گورنر, ایز اے خیبر پختونخوا کے شہری, میرے بھی یہ سوال ہے, اور آپ بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, باقی لوگ بھی سوال کریں کہ اگر یہ چیزیں مل رہی ہیں, ایک 10 سال ایک حکومت یہاں پر رہی ہے, تو اس سے سوال تو ہے نا کہ آپ نے اگر یہ چیزیں کہاں پر بیوٹیفیکیشن پہ خرچ کی ہیں, یا آپ نے BRT پہ خرچ کی ہیں, یا کسی اور چیز پہ خرچ کی ہیں جو کہ آپ کو ملنے تھے اس چیز کے لیے, تو اس پہ کیوں خرچ نہیں ہوئے؟ سوال تو یہ ہے کہ اگر ہم فرنٹ لائن. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ماضی میں جن لوگوں کو یہاں پر سیٹل کیا گیا, جو ملیٹنٹس تھے, اور آپ نے کہا تھا کہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اور بڑے پرامن شہری ہوں گے, اور بڑے کویشچن مارک اس پہ اٹھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. آج اگر انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں تو ہم کس کا گریبان پکڑیں؟ تو معاہدہ تو نہیں ہو سکا, پھر وہ سیز فائر جو ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا, معاہدہ بھی نہیں ہو سکا. دیکھیں گڈ ول یہ سب طور پہ کچھ لوگوں تو چھوڑا گیا تھا نا. جو لوگ آئے تھے اب وہ کدھر ہیں؟ یہ کتنے سو یا کتنے ہزار لوگ تھے ویسے؟ چند ہزار لوگوں کو یہ چھوڑا ہے. آپ نے کہا یہ پرامن ہوں گے, بڑے پاکستان کے شہری ہوں گے, پرامن چیز میں ہوں گے. اگر آج وہ ملیٹنسی بل گئی, ہم نے وار آن ٹیرر پہ اربوں روپے ضائع کیے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ سوات آپریشن کو آپ دیکھیں, پھر آپ نے اپنے بارڈر کو باڑ کر دیا تھا کہ جہاں سے تاکہ اکراس بارڈر ٹیررزم نہ ہو. آج کراس بارڈر ٹیررزم شروع ہے. آج اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں, کون کر رہے ہیں؟ یہ اتنی چیزیں جو روزانہ کی بیس پہ ہو رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اب جو ہمارے سی پیک کے جو دشمن ہیں, اور اس پاکستان اور چائنا کی دوستی کے دشمن ہیں, ریسنٹلی جو چائنا کے انجینئر سے جو واقعہ پیش آیا, تو یہ چیزیں جان بوجھ کے ہوتی ہیں, اور اس پہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی کو ختم کیا جائے. یہ انجینئر چلے جائیں, سی پیک نہ بنے, یا باقی جو وہاں پہ ان کے پروجیکٹس, چاہے چشمہ کے پروجیکٹس شروع ہیں, یا آپ سندھ میں جو پروجیکٹ شروع ہیں, پنجاب جس صوبے میں شروع ہے, KP میں شروع ہیں,
اس چیز کو اگر آپ سبوتاج کرنا چاہتے ہیں تو ملک دشمنی کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں تو مطلب ہے کہ واٹ ایور جو بھی ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ مرکزی حکومت کے ساتھ کوآپریشن کریں, ان سے ڈیمانڈ کریں کہ آئے جو لوگ پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے اس کے ساتھ کوئی ڈائلاگس نہیں ہو سکتا. جو لوگ پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگس ہو سکتے ہیں. اچھا. اگر میں کہوں کہ نہیں یہ لوگ پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے لیکن ان کے ساتھ آپ ڈائلاگس کریں تو نہیں ہو سکتے, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو, بلوچستان میں ہو, سندھ میں ہو, پنجاب میں, جدھر بھی ہوں. جو شخص میرے آئین کو نہیں مانتا, میرے قانون کو نہیں مانتا, اس کے ساتھ میں کیسے بات چیت تو کیا ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر وہ آئین کو نہیں بھی مانتے تو ان کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے؟ میں سنتا ہوں صوبائی حکومت سے ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگز ہونا چاہیے. ادھر ہمارے لوگوں کو وہ مار رہے ہیں, ہمارے پولیس کو شہید کر رہے ہیں, ہمارے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں. حق تو ہے کہ ہمارے اپنے پولیس اور فوج کے پیچھے کھڑے ہوں, ان کا مورل بوسٹ کریں, نہ کہ ہم کہیں کہ ان کے جو دشمن کو جو مار رہے ہیں ان کے ساتھ آپ ڈائلاگس کریں. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کا دشمن ہو, آپ کو مار رہا اور میں بولوں کہ نہیں آپ ان کے ساتھ بات کریں, تو آپ کیا فیل کریں گے؟ لہٰذا ان لوگوں کو جنہوں نے آج ہماری وردی پہنی ہوئی ہے, چاہے وہ پولیس کی وردی ہے, فوج کی وردی ہے, جس وردی میں بھی ہے, آج ہمارے سرحدوں کی اگر حفاظت وہ کر رہے ہیں, ہماری جانوں کی حفاظت کر رہے ہیں, آج ان کو اگر ہم سپورٹ نہیں دیں گے تو کیا فیل کریں گے؟ تو جو نقشہ آپ پیش کر رہے ہیں صوبے کا, تو کیا یہ صوبہ اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اس صوبے کے دو بڑے گورنر اور وزیر اعلیٰ آپس میں بچوں کی طرح لڑیں؟ بالکل بھی نہیں. ہم بالغ ہو چکے ہیں, کوئی لڑائی نہیں ہے. میں تو اکثر دیکھیں, میں تو جب اوتھ لیا تھا اس کے بعد بھی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے بعد بھی میں نے کافی اسٹیٹمنٹ دی. سی ایم صاحب کو پتہ نہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا میرا گورنر بننا, جو بھی ہے, لیکن میں آج بھی کہتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا کہ میں تو ان کو دعوت دیتا ہوں, آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں. ڈی خان کے اور خیبر پختونخوا کے جتنے بھی ایشوز ہیں, ہمارے صوبے کے ایشوز ہیں, اس کے اوپر بیٹھیں, ہم مل کر اپنا مقدمہ مرکز کے ساتھ لڑیں, دلیل اور دلائل کے ساتھ لڑیں. ان کو اگر یہ آنے میں کوئی دقت ہے تو مجھے دعوت دے دیں, میں بھی جانے کو تیار ہوں, مجھے اس پہ کوئی نہیں ہے. یہ دعوت آپ نے میڈیا کے تھرو دی ہے یا براہ راست بھی ان سے رابطہ ہے؟ میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے کہ میں ان سے براہ راست. یہ جب آپ کی حلف برداری ہو رہی تھی تو وہ نہیں آئے تھے, اس پر بڑی بات ہو رہی ہے. جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو آپ نے مبارکباد دی تھی ان کو؟ دیکھیے میں اس وقت گورنر نہیں تھا, تو میں اگر ہوتا وزیر اعلیٰ تو شاید میں ان سے ہوت لیتا. اچھا. تو بالکل میں نے میڈیا کے ذریعے ان کو, میرے ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے, تو میں نے میڈیا کے ذریعے ان کو دیا, کیونکہ ان کی پارٹی نے ان کو چنا تھا, چاہے وہ اچھے چوائس تھی یا بری چوائس تھی, پارٹی کی چوائس تھی. تو میں ان کو مبارکباد دی. بالکل ہمارے علاقے کے تھے, ہم نے کہا اچھی بات ہے. اور میں نے کہا کہ ہم ہمیشہ, اور جب میں اوتھ کے بعد بھی اور پہلے بھی میں نے ہمیشہ کہا کہ صوبے کی ترقی کے لیے, علاقے کی ترقی کے لیے جو بھی ہو, چاہے میں میرے مخالف ہوں, جو بھی میں ان کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. آج میں کہتا ہوں کہ ہمارے صوبے کی ترقی کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ مرکز اور صوبے میں, سی ایم ہاؤس اور گورنر ہاؤس میں ایسی لفظی گولہ باری ہو, ایسی جنگ ہو جس سے ہمارے صوبے کے لوگ سفر کریں. میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہونا, نہ سی ایم صاحب کی صحت پہ اثر ہونا ہے. اگر اثر ہونا ہے تو ہمارے صوبے پہ اثر ہونا ہے. بالکل. ہمارے صوبے نے باقی صوبے کدھر آگے نکل گئے. ہمارے بہت سے ایشوز ہیں جو کہ ہم نے سمجھتا ہوں کہ ہم نے مل بیٹھ کر دلیل اور دلائل کے ساتھ مرکز میں جا کر اپنا کیس لڑنا ہے, اپنے ایشوز لڑنے ہیں, اور ان سے ہم نے چیزیں لینی ہیں. ہم کسی تھریٹ سے یا کسی بدماشی سے چیزیں نہیں لے سکتے ہیں. آپ نے فورمز پہ جانا ہے, اپنا کیس پریزنٹ کرنے ہیں. اور ہمیشہ کیوں لوگ اچھا وکیل پکڑتے ہیں؟ اس لیے پکڑتے ہیں کہ ہمارا کیس ہو جیتے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں جو ہے وکیل ہیں صوبے کے, اور مرکز میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ کے ہوں گے, میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں گا. تو مرکز میں جو ایشوز ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر جائیں, اور میری جہاں پر ضرورت ہوگی میں بالکل اپنے صوبے کی ترقی کے لیے, اپنے صوبے کے ایشوز کے لیے, میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کون سی پارٹی ہے کیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ گورنر ہاؤس ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے اوپن ہے, ہر کوئی آ سکتا ہے, ہر لیڈر آ سکتا ہے, ہر ورکر آ سکتا ہے. کوئی یہ عوامی گورنر ہاؤس ہے, اس میں کسی کو روک ٹوک نہیں کرنا ہے. گنڈاپور صاحب کا دعویٰ ہے کہ کنڈی صاحب ان کی وجہ سے گورنر بنے ہیں. ان کی مہربانی ہے. اگر انہوں نے میرے لیے کوئی محنت کی ہے, سفارش کی ہے, اچھا, میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈیرہ کے عوام خوش ہیں کہ وہاں سے وزیر اعلیٰ بھی ہیں, وہاں سے گورنر بھی ہیں. میرے خیال میں ہم نے پنجاب ماڈل کو فالو کیا. پنجاب میں ایک گھر سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہیں. تو اگر ایک صوبے سے, اگر ایک علاقے سے گورنر اور وزیر اعلیٰ, دیکھیں ڈیفینیٹلی میں پارٹی کا ایک, پہلے میں ڈپٹی اسپیکر رہا, پھر میں مختلف عہدوں پہ پارٹی میں رہا, اور پارٹی کی لیڈرشپ کی بڑی مہربانی کی, مجھ پر انہوں نے اعتماد کیا. مولانا فضل الرحمان بھی اس حلقے سے ہیں, علی مین صاحب بھی حلقے سے ہیں, اور سب ہم پارٹی میں ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ ڈی خان ایک زرخیز زمین ہے سیاسی حوالے سے, میں سمجھتا ہوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ڈی خان کی عوام اس وقت خوش ہوگی جب ہم دونوں ہوں گے, جب ہم علاقے کی ترقی کر سکیں. اور اگر ہم کنفرنٹیشن کرتے رہیں, علاقے کی ترقی نہ کر سکتے رہیں, تو پھر تاریخ لکھی جاتی ہے, پھر بہت سے
اس ہاؤس سے کافی لوگ گزر چکے ہیں اور کافی لوگ گزریں گے، اور سی ایم ہاؤس سے بھی کافی لوگ گزر چکے ہیں، کافی گزریں گے۔ اگر آپ نے اچھا کام کیا ہوگا تو لوگ آپ کو یاد کریں گے، اگر نہیں کیا ہوگا تو آپ ایک وہ بورڈ پہ آپ کا نام ہوگا، تصویر ہوگی۔ دونوں خاندانوں میں یا کوئی مشترکہ ایسا دوست ہوں کہ انہوں نے بیچ میں بات کرنے کی کوشش کی ہو، اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہو؟ آپ ہیں نا؟ تو چلے جاتے ہیں، ابھی چلے جاتے ہیں۔ میں تو بالکل آپ ہیں، بالکل۔ وہ تیار ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے جس طرح آپ تیار ہیں وہ تیار ہو جائیں گے؟ مجھے تو نہیں پتا ہوں کیا پوزیشن، میں تو تیار ہوں، میں تو پولیٹیکل بندہ ہوں۔ میری لیڈرشپ نے ہمیشہ مجھے ریکنسلیشن کی اور ڈائلاگس کی پالیسی کی بات کی۔ آپ دیکھیں اسد ولی زرداری صاحب نے ہمیشہ ریکنسلیشن اور ڈائلاگس کی بات کی، ہم ہمیشہ ریکنسلیشن اور ڈائلاگس کی بات کرتے ہیں، اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ صوبے کی ترقی کے لیے، علاقے کی ترقی کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم مل کر کام کریں۔ اور جس طریقے سے وہ اپنا صوبے کا کیس پیش کر رہے ہیں، اعداد و شمار کچھ بتاتے ہیں کہ جتنے بقایا جات ہیں، ان سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ ان کے صرف انداز سے آپ کو اختلاف ہے؟ دیکھیں میں اس وقت اس پوزیشن پہ نہیں ہوں کہ آپ کے پاس میں فگرس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایگری کروں۔ میں اپنے جو ہے میں نے چیزیں منگائی ہیں، میں جب میرے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں اپنے فگرس موجود ہوں گے، پھر میں جو ہے شاید ان کے اعداد و شمار سے ایگری کروں۔ ان کے انداز سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ کو دلیل اور دلائل سے ایگری کروانا پڑے گا۔ میں اگر آپ کو بولوں کہ آپ مہربانی کریں مجھے یہ 1000 روپے دے دیں، اگر میں بولوں کہ اوے مجھے دینا 1000 روپے، تو دونوں میں فرق ہے۔ وہ پتہ ہے کس صورت، دونوں صورت میں آپ نہیں دیں گے، لیکن ایک صورت تو اچھی ہے نا، پازیٹیو ہے۔ لیکن چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو لے کر جائیں تو میں سمجھتی ہوں صوبے کا حق ہے، اور فیڈرل حکومت بھی اتنی کوئی بری نہیں ہے۔ ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر پریس صاحب وزیر اعلیٰ تھے، مرکز میں حکومت پی ایم ایل این کی تھی، لیکن اس وقت بھی تو فنڈز لے کر آئے تھے، لیکن ان کا ایک اپنا طریقہ تھا، دلیل اور دلائل پہ انہوں نے لے ہوں گے، فورمز پہ گئے، وہاں پہ لڑے ہیں، انہوں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا، لے کے آئے پیسے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے ہم جائیں اپنے فورمز پہ لڑیں، اپنے صوبے کا حق کے لیے لڑیں، اور اپنے لیے جو ہے صوبے کے لیے حق مانگیں اور لے کر اور اپنی ڈیولپمنٹ کریں۔ گنڈاپور اور کنڈی، یہ میں نے سنا ہے کہ آپس میں قریبی رشتہ دار بھی ہیں، علی امین خان اور فیصل کریم صاحب آپس میں قریبی رشتہ دار، یہ رشتہ کیا ہے ویسے؟ ہاں رشتہ داری ہماری ہے، ان کی والدہ کنڈی تھی، اور یہ رشتہ داری، اور بس نہیں صرف کنڈی تھی یا کوئی آپ کے والد صاحب کی کزن بھی ہیں، اس طرح میں نے سنا ہے؟ مجھے زیادہ وہ کزن، وہ جو تھوڑا سا لمبا رشتہ ہو جائے تو بندہ کزن ہی کہہ رہے تھے، اچھا، لیکن ہے مطلب ہے کہ اتنے قریب بھی نہیں، اتنے دور بھی نہیں، لیکن ہم رشتہ دار ہیں۔ تو آپ کی ایک وائرل ہے تصویر، اس میں آپ شکار پتہ نہیں کھیل کے آئے ہیں، کچھ مرغابیاں اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے شکار کیا ہے، یہ کب کی تصویر ہے؟ یہ بہت پرانی ہے، میرے خیال میں 2014 کی ہوگی، 15 ایسی ہوگی۔ تو ایسا بھی زمانہ ہوا ہے کہ مطلب جب آپ ایک ساتھ شکار کھیلا کرتے تھے، یا شاید بچپن میں ساتھ کھیلے بھی ہوں؟ ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ الیکشن بھی لڑا ہے، ہوتا ہے جب 2013 کا الیکشن ہوا تھا، اچھا، اور اس وقت جو ہے وہ مولانا صاحب 2 سیٹیں جیتے تھے، اور میں ایک سیٹ پہ، کیونکہ میرے ایک اور کزن سے داور کنڈی، وہ صاحب بھی وہاں سے ٹانگ سے ہم لڑے تھے، تو ہمارا بڑا نیرو مارجن پہ تھے، اور مولانا صاحب جو ہے انہوں نے سیٹ چھوڑی تھی، تو ان کا بیٹا پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا، تو ہم دونوں اکٹھے ہوئے تھے، اور میں نے ان کو سپورٹ کیا تھا اس وقت، اور ہم اکٹھے الیکشن لڑے تھے مولانا صاحب کے خلاف، کیونکہ ہماری لوکل پالیٹکس ہم لڑے تھے۔ تو ہوتا ہے ہم ایک علاقے کے، ہم غمی خوشی میں بھی جاتے ہیں، اور مطلب ہے کہ ایسی ہماری کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ ہوائی فائرنگ ہے، لیکن ایسی کوئی دشمنی نہیں۔ اچھا، یہ جو آپ ہوائی فائرنگ تو ظاہر ہے کہ اب ہو رہی ہے، اس سے پہلے جب آپ فائرنگ کرتے تھے، مطلب شکار کھیلتے تھے، تو وہ شکار قانونی کھیلا کرتے تھے یا غیر قانونی تھا؟ یہ نہیں، قانونی تھا، کوئی غیر قانونی تھا۔ ایک ہی شکار ہم نے شاید اکٹھے کیا، اچھا، ہم کسی کی مہمان تھے، اس کے بعد گئے۔ تو اب مشترکہ شکار کا دوبارہ ارادہ ہے کہ اس صوبے کے حقوق کے لیے مشترکہ طور پر لڑیں؟ ہاں، مرکز میں شکار اکٹھے کر سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہم مرکز میں صوبے کے حقوق کے لیے، میری جہاں پر بھی سپورٹ چاہیے ہوگی، جس پارٹی کو بھی چاہیے ہوگی، صوبے کو چاہیے ہوگی، میں ان کا وکیل بننے کو، ان کا سفیر بننے کو ہمیشہ تیار ہوں۔ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات ہو گئی، صوبے کے مالی معاملات کے حوالے سے بھی ایک مشترکہ چیلنج کلائمیٹ چینج کا ہے، اور اس پہ آپ کی اسٹڈی بھی ہے، پورا پاکستان اس سے سفر ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے بچا جا سکے؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا کو ہمیں تو علم اتنا بعد میں آیا کہ یہ کلائمیٹ چینج، اگر آپ دیکھیں ایک زمانے میں جب چترال میں گلیشیئر پگھلتے تھے اور کہتے سیلاب آ گیا ہے، سمجھ نہیں آتی، اور میں 1-2 دفعہ گیا سیلاب کی، وہاں پر جو بزرگ تھے وہ بات کرتے تھے کہ جی یہ کلائمیٹ چینج، تو نہیں پتا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایسے ہے اور ایسے ہے، تو ان کو اس کا انگلش کا نام تو نہیں کہتے، لیکن وہ اپنے وہ ایک زمانے کی باتیں کرتے،
تو کلائمیٹ چینج میں دیکھیں پاکستان جو ہے وہ نقصان دینے والا میں نہیں ہے. کلائمیٹ چینج جس مالک کی طرف سے ہے سہنے والوں میں. ہاں وہاں پر جو ہے ہمیں جا کر اپنا کیس پریزنٹ کرنا. اور اس میں خیبر پختونخوا بڑا سفر کر رہا ہے. خیبر پختونخوا جب سفر کرتا ہے تو آپ ڈاؤن اسٹریم جو ہیں تو وہ سندھ تک ہی سفر کرتا ہے. آپ مجھے دیکھیں ریسنٹلی جو فلڈ آئے تھے اور سندھ جس طریقے سے سفر کیا کہ آخری اسٹاپ تو سندھ ہے, تو جو سفر کیا. اور انفارچونیٹلی میں بتاؤں کہ جب وہ فلڈ آیا تھا اس میں جب یو این کے سیکرٹری جنرل کو بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز اے فارن منسٹر لے کے آئے تھے, دنیا میں انہوں نے پاکستان کا کیس لڑا, اور جب وہ چیزیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ اپنے کیس بنائے اور ہم آپ کے لیے ان کائنڈ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ناٹ. تو سب سے زیادہ تیاری جو ہے وہ سندھ حکومت کی تھی, اور انہوں نے اپنے پروپوزل پیش کیے, باقی سب کی پروپوزل نہیں تھی. آج بھی سندھ میں 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں پکے, اور ان کے جو مالکانہ حقوق ہیں یا چابی مالکانہ حقوق جو ہے اس گھر کی خاتون سربراہ کو مل رہا ہے, اور وہ ان پروسیس ہے. باقی کیسز نہیں تھے, ان کو پیسے نہیں ملے, اور آج بھی وہ لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے وہ پٹواری اور ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ہمارے جو ہے وہ گھروں کے جو ہے وہ نشانات وہ لے لیے تھے, اور آج تک بھی آج بھی مجھے کوئی لوگ ملے تھے, پہلے ملے رہے کہ ہمیں وہ پیسے نہیں ملے. پہلے گورنر ہاؤس میں ایک اٹریکشن ہوا کرتی تھی, فاٹا ہوا کرتا تھا, وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹس کا نظام ہوا کرتا تھا. اس وقت کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ اٹریکشن تو نہیں ہوگی, لیکن آپ کو انشاءاللہ عوامی گورنر ہاؤس نظر آئے گا, آپ کو چہل پہل لوگوں کی نظر آئے گی. اور وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ والی اٹریکشن نہیں ہوگی فاٹا کی, لیکن ان کے بھی جو فارمر فاٹا یا مرج ڈسٹرکٹ ہیں ان کے لوگ بھی ہمارے مطلب میں نے کہا کہ دروازے کھلے ہوں گے صبح سے شام تک انشاءاللہ. جو مجھ سے ہو سکے میں لوگوں سے ملوں گا, کوشش بھی کر رہا ہوں. میں ایک کر رہا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ پبلک ڈے بھی ہم رکھیں, صوبے سے پاکستان سے جدھر سے بھی لوگ آنا چاہیں وہ مل سکیں, کیونکہ لوگوں کو ملنا بھی ہوتا ہے, آفیشیلز میٹنگ بھی ہوتی ہیں, باقی چیز بھی ہوتی ہیں. تو اس میں سے کم از کم لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ فلاں دن اس بجے سے اتنے بجے تک ہر کوئی آ سکتا ہے, اپنی جو ابھی مسائل لا کے سکتا ہے. پوری کوشش ہوگی ان کے مسائل بھی حل کیا جائیں, ان سے ملا بھی جائے. تو تھوڑا سا آپ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی دیکھیں گے کہ پرانے گورنر ہاؤس میں اور اس گورنر ہاؤس میں یہ اٹریکشن اور چینجز تھیں. کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ نے گورنر ہاؤس کو پیپلز پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا. کوئی ایسی سرگرمیوں کا مرکز نہیں, اگر کوئی پارٹی آنا چاہتی ہے تو اس کو ویلکم. اگر کوئی بھی پارٹی, اے این پی, جے یو آئی, جو بھی پارٹی کے ڈیلیگیشنز آنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, بالکل آئیں, آفس ریکویسٹ بھیجیں. میں آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا انٹرویو یہ والا کب آئے گا, لیکن میرے پاس ابھی اے این پی کا ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے, باقی ڈیلیگیشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بات کی تھی کہ میں جیسے آپ کو کہیں میں سی ایم ہاؤس جانے کو تیار ہوں. میں ہر صوبائی صدر جس پارٹی کے بھی اس کے گھر جانے کو تیار ہوں, اور میں جا رہا ہوں. نہیں تیار تو آپ ہیں, آپ جائیں گے کب؟ اب جب دعوت آئے گی تو جائیں گے نا. اب جیسے میں نے کہا نہیں, کہ اگر دعوت نہیں آتی تو آپ نہیں جائیں گے؟ نہیں, اذان اگر آپ ویسے دعوت کے بغیر ہی چلے جائیں تو آپ کو کوئی روکنے والا ہے؟ نہیں, کوئی ہر کسی کے انگیجمنٹس ہوتی ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ آپ جائیں گے کہ میں آ گیا ہوں. اور میں اسلام آباد میں نے آفتاب شیرپاؤ صاحب سے ملاقات کی تھی. میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے احمد ولی صاحب سے بھی, اور مولانا طور رحمان صاحب سے بھی, پروفیسر ابراہیم صاحب جماعت اسلامی کے, جتنے بھی صوبائی صدور ہیں اس کے اپنا پارٹیز کے, میں ان کے پاس جا رہا ہوں, خود چل کے جا رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس نہیں جائیں گے؟ بالکل ان کے پاس بھی جا رہا ہوں, ہمارے صوبے کے, ہمارے علاقے کے, وہ پاکستان کے مشہور ہیں, کیونکہ صوبائی صدر ان کے بھائی ہیں, ان سے ملوں گا, اس کے بعد ان کو بھی دعوت دوں گا کھانے کی. مجھے بلائیں گے, میں چلا جاؤں گا. مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ میں مولانا صاحب کی سیاست کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کا جو ایک انداز ہے اپنا مخصوص. میں ان سے ملنے جا رہا ہوں, حالات خراب ہو گئے. لیکن دیکھیں مولانا صاحب ہمیشہ انہوں نے ریکانسلیشن کی پالیٹکس کی ہے, جمہوری پالیٹکس کی ہے, انہوں نے ہمیشہ ڈائلاگس کی پالیٹکس کی ہے, اور انہوں نے ہمیشہ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مطلب ریجڈ نہیں ہوئے. اس وقت تھوڑا سا ریجڈنس اس میں نظر آ رہی ہے, لیکن ہمیشہ انہوں نے پازیٹیو اور ڈیموکریٹک پالیٹکس کی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ فیوچر میں بھی ڈیموکریٹک پالیٹکس کریں. آپ ان کی رائے سے متفق نہیں لگ رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے؟ بالکل, اگر ان کی رائے میں دھاندلی ہوئی ہے اور ایک فورم موجود ہے, ہماری پارٹی کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, باقی پارٹیوں کے بھی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کہتے بھی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی تو ان کے ساتھ کے پی کے میں ہوئی ہے نا, تو پھر تو پی ٹی آئی کو چاہیے نا کہ وہ ان کے جو مال غنیمت ان کو ملا واپس کر دیں. اور پھر جیسے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے, تو مطلب ہے کہ یہاں پر بھی, اور پھر اگر وہ جے آئی ٹی بھی بنانا چاہتے ہیں, جو ڈیمانڈ ان کی ہے کہ جی جوڈیشل وہ بنیں, تو کے پی کے سے سٹارٹ لے لیں. پھر باقی صوبوں میں بھی پریشر آئے گا, وہ بھی اس قسم کو فالو کریں گے. کتنا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سیٹ اپ چلے گا؟ کتنے مہینے, کتنے سال پورا اپنا 5 سال مدت چلے گا, 5 سال چلنا چاہیے, پارلیمنٹ کو 5 سال چلنا چاہیے میں سمجھتا ہوں. اور یہ ایک آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ, چاہے وہ آپ دیکھیں جب سے 18th امینڈمنٹ اور یہ چیزیں آئی ہیں, اگر آپ دیکھیں کہ
2008 سے 13 تک اور 13 سے 18 اور 18 سے پھر آگے حکومتیں چینج ہوئے ہیں لیکن پارلیمنٹس رہی ہیں, ان ہاؤس چینجز بھی آئے ہیں, وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, وزیر اعظم بھی ہیں, لیکن ایک اچھا ہے کہ اسموتھ ٹرانزیشن ہوتی ہے. اور یہ چیزیں پاکستان میں پولیٹکس کے لیے, جمہوریت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ تسلسل جو ہے وہ پارلیمنٹس کا قائم ہے. منتخب وزیر اعظم کی پھانسی, وزیر اعظم کی قید, وزیر اعظم کی جلا وطنی, یہ آپ کو جائز لگتا ہے؟ ناجائز ہے. دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کتنے سال بعد انصاف ملا, لیکن کیا آپ وہ ٹائم واپس لا سکتے ہیں, وہ لیڈر واپس لا سکتے ہیں, چیزیں آ سکتی ہیں. یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں نہیں. اور دیکھیں یہ آج کی پولیٹکس میں اگر میں بات کروں تو پولیٹیکل فورسز کا اکٹھا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر سیاستدان اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آج بھی اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے یا سنی اتحاد کونسل سمجھتی ہے یا باقی جماعتیں جے او آئی ہے یا پیپلز پارٹی یا بھی ملت سمجھتی ہے کہ الیکشن میں کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں تو ہمارے پاس آج فورم موجود ہے نا, پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے. آئے ہم ایسی قانون سازی کریں کہ ہم چور دروازہ بند کریں, ہم ایسی قانون سازی کریں کہ ہم ایسے چیزوں کو جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہوا ہے اس کو ہم روکیں, اور ہم یہ سمجھیں کہ فیوچر میں شاید یہ کچھ ہو سکے, تو ہم قانون سازی کے ذریعے کیوں نہیں روکا اس کو. اگر ہم آج شور شرابہ کرتے ہیں, آج ہم پارلیمنٹ کی کارروائی تو پھر بھی چل رہی ہے, حکومت نے جو بلز پاس کرنے وہ کر رہی ہے, اور 5 سال گزر جائے اور 5 سال بعد جب الیکشن ہوں گے پھر ہم وہی رونا روئیں گے کہ جی یہ ہو چکا ہے. تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں. دیکھیں ماضی میں بھی ہوا ہے, الزامات لگانا بڑی آسان بات ہے. اب ہم نے کہا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن کے کہنے پہ نیب کا چیئرمین ہو, ہم نے کہا لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن کے کہنے پر جو ہے وہ اس کا چیف الیکشن کمشنر آ جائے. ہم نے پی ایس سی کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو دی تاکہ حکومت کا احتساب کرے, لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ صوبوں میں وہ چیز ٹریکل ڈاؤن نہیں ہو سکی. اس چیز کو اسی لیے کیا تھا کہ دیکھیں اپوزیشن ہاؤس میں ہوئے تو کوئی تیسرا بندہ ایسا لے کے آئیں گے, یہ کہتے تھے کہ یہ آپ نے باریاں لگا لی ہیں, فلانا کر دیا. تو پھر چیئرمین ہم تو کہتے ہیں الیکشن چیف الیکشن کمیشن تو آپ نے لگایا تھا, جب ہمیں کہہ رہے تھے آپ نے نیب کے چیئرمین ماضی میں لگایا تھا, تو ہم تو کہتے ہیں تو آپ نے لگایا تھا, آپ نے کہا تھا پاکستان میں سب سے بہترین بندہ اس سیاست میں کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ چیزیں بھی ایسے, لیکن ہم نے اس چیز کو بھی ہم سمجھتے ہیں اس میں بھی بہتری کی ضرورت ہے. تو بہتری کا جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. تو پارلیمنٹ میں ساری جماعتیں موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کے دوسرے سرے سے ان چیزوں کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلز کو پاس کریں تاکہ چور دروازہ یا جو بھی اعتراضات ہیں اس کو بند کرنا چاہیے. آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ یہ داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دینا. آپ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے, سارے بل سیاسی جماعتیں مل کر بناتی تھیں, ساری قانون سازی سیاسی جماعتوں کی ہوتی تھی, یا کوئی بل وغیرہ کوئی قانونی مسودہ باہر سے بھی آتا تھا؟ میں کونفرنس یہ کہہ سکتا ہوں کہ 5 سال میں نے ڈپٹی اسپیکر شپ کی, اور اس میں میجورٹی, کیونکہ اس وقت کی اسپیکر تھوڑی سی بیمار بھی ہو گئی تھی, تو میجورٹی میں نے سیشن چیئر کی. کبھی مجھے پریزیڈنٹ نے, پرائم منسٹر نے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے فلور تھوڑا سا زیادہ کسی اور کو دینا ہے, آپ نے یہ کیوں کیا ہے, آپ نے یہ بل کیوں ایسے کیا ہے. کبھی بھی ایسا سچ نہ مجھے میسج ہے, نہ مجھے کبھی کسی نے فون کیا ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ آپ نے چیز کی. یہ میسج صرف صدر یا وزیر اعظم کی طرف سے تو نہیں آتی؟ کسی طرف سے بھی نہیں. کسی بھی طرف سے نہیں. اچھا, فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ شکار کھیلتے, سردی میں کھیلیں گے, آپ کو بھی لے کے جائیں, اور وہ بھی پرمٹ کے بغیر نہیں کھیلیں, پرمٹ کے ساتھ. ٹھیک. فارغ اوقات میں کوشش ہوتی ہے کہ کم سیاستدانوں کو اس میں کب ٹائم ملتا ہے, فارغ اوقات جو ہے وہ بہت کم ملتا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ فارغ اوقات میں کوئی ایکٹیویٹی شروع کریں گے. فیملی کو وقت دے پاتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا, یہ اگر آپ نے ہمارے فیملی سے پوچھا تو پھٹ جائے گا. اچھا. اب تو کوشش کریں کوئی ٹائم ابھی نکالیں. پہلے بھی یہ چیز تھی کیونکہ پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری تھا, جن میں آپ جیسے دوستوں کے ساتھ 4-5 چینل پہ ہونا, پھر ڈی خان جانا, پھر چیئرمین صاحب کی موومنٹ کے ساتھ وہ کرنا. ابھی بھی یہ چیزیں ابھی دیکھتے ہیں, کوئی ٹائم ٹیبل جو کہ بند نہیں سکے گا میرے خیال میں. کوشش کریں گے فیملی کو بھی ساتھ ساتھ ٹائم دیں. آپ ماشاء اللہ بڑے خوش لباس بھی ہیں, بڑے خوش شکل بھی ہیں. کتنے دل توڑے ہیں اب تک؟ یہ تو جن کے ٹوٹے ان سے پوچھیں, میں تو کبھی کوشش نہیں کی. کبھی دل میں خیال آیا کہ فلموں وغیرہ میں, ڈراموں وغیرہ میں کام کریں؟ کر رہے ہیں نا یہ آپ کے ساتھ, یہ ڈرامے کر رہے ہیں. اچھا. روزانہ ٹی وی چینلز پہ جب پہلے تو زیادہ ہوتے تھے سارے دن, یہ بھی سیاست بھی تو ایک ایکٹنگ ہے نا. بالکل ایکٹنگ ہے. اس میں جھوٹ کی کتنی گنجائش ہے سیاست میں؟ بہت کم گنجائش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نہیں بولتے جھوٹ اور بڑا ریلیکس کرتے ہیں, اور بڑا مطلب ہے کہ ٹینشن بھی اگر نہیں لیتے, تو میں سمجھتا بڑا طریقے سے جو ہے نا وہ آپ چلا سکتے ہیں. اگر آپ ایک جھوٹ بولیں گے تو اگلے پروگرام میں اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کہ میں سمجھتا ہوں آپ نے میرے پروگرام بھی دیکھوں گے, میں نے کبھی بہت سی ایسی چیزیں کہ کبھی پارٹی کے شاید تھوڑا سا میں نے اس کے ساتھ اعتراض بھی کیا ہوگا, لیکن کبھی میں پارٹی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ آپ یہ پروگرام ایسے کیوں کیا, آپ نے اس کو اپریشیٹ کیوں کیا ہے, اس پہ تنقید کیوں کیا ہے, کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں. فلمیں دیکھتے ہیں؟
बहुत कम टाइम मिलता है। वो जब कोरोना आया था तो उसमें कोई नेटफ्लिक्स लगा के कोई 2 4 5 एक हफ्ता देख ले, उसके बाद जब आज़ादी हुई कोरोना की तो फिर उसके बाद कौन सी अदाकारा पसंद है आपको? अभी तक तो मुझे पता नहीं अदाकारें कौन सी है, तो मुझे बताएंगे तो अदाकारों का पता है? कुछ नहीं, फिलहाल तो मैं खुद अदाकार हूँ। टाइम जितना भी टीवी पे मिलता है वो मतलब है कि थोड़ा टाइम मिले तो भैया वो खबर ही लगाने, अब आपके चैनल जो है ना वो घुमाते घुमाते भी मैं आधा घंटा लग जाता है, तो बस जो टाइम मिलता है तो वो न्यूज़ पे ही चला जाता है। फ़ारग वक़ात में तो आपने कहा कि सर्दियों में आप शिकार में जाते हैं, गर्मियों में क्या करते हैं? अभी देखते हैं गर्मी आ रही है, कोई एक्टिविटी शुरू करते हैं यहाँ पे, कोई लॉन में कोई जो है ना, क्रिकेट तो मैं खेलता नहीं हूँ, कोई वॉक शॉक करेंगे बस कोई। खेल कोई नहीं खेला जवानी में शिकार के एक अलावा? ज़माने में क्रिकेट खेलता था लेकिन अभी नहीं किया। अभी अच्छा। पिच है तो कोशिश करूँगा ये सूबाई असम्बली की हुकूमत और अपोजिशन की टीमों का मैच इधर करवाएं, गवर्नर हाउस में उनको होस्ट करें। पसंदीदा क्रिकेटर या पसंदीदा कप्तान आपके कौन है? मैं क्रिकेट बहुत कम देखता हूँ, और मतलब है कि शुएब अख्तर जो है वो मतलब है कि एक ज़माने जब थे शुएब अख्तर जब रहते उस वक्त जो था वसीम अकरम बड़े थे। इमरान खान ने भी अच्छी क्रिकेट खेली, उसको अप्रिशिएट। पॉलिटिक्स में अगर वो कामयाब है नाकाम है वो तो डिबेटर होगा, लेकिन एक अच्छी क्रिकेटर थे। नहीं, पॉलिटिक्स में वो नाकाम हैं आपकी नज़र में या कामयाब हैं? आपने मैं कोई समझता मतलब हूँ बताया नहीं? कि नाकामी इसलिए हाल से मैं कहूँगा कि देखें, अगर वो मैं जिस पार्टी से रहता हूँ तो देखें पॉलिटिक्स में आप में लचक होती है, डायलॉग्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। हम PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जितनी पोलराइजेशन थी एक ज़माने में आपको याद होगा, बिल्कुल। उसके बाद दोनों लीडरशिप बैठी, मिसाक जमहूरियत हो। मिसाक जमहूरियत किया, पोलराइजेशन हमारी रही है। अभी भी आप देखें हमने जब PDM बनाई उसके बाद हमने PDM छोड़ दी, फिर इत्तेहादी हुकूमत बने, फिर इलेक्शन में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुए, आज फिर मतलब है कि हम में इतनी ऊँची वो है कि हम एक दूसरे के साथ डायलॉग्स करके बैठ सकते हैं, और ये हमारी बिरादरी, हमने बैठना पड़ता है। अब आप देखें माजी में जब PTI बुरा भला MKM को कहती थी, मौलाना फजल रहमान को कहती थी, अचकज़ई साहब को कहती थी, परवेज़ इलाही साहब को कहती थी, आज उनके साथ बैठे नहीं, हुकूमत बैठे थे। आज मौलाना साहब के साथ वो इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई चीज़ तरीका निकाल रहे हैं। MKM के साथ माजी में बैठे, आज परवेज़ इलाही उनके लिए जेलें काट रहे हैं, जो जिनके मतलब क्या कुछ कह रहे थे, आज मोहम्मद अजीज़ उनका सदारती उम्मीदवार है। तो ये पॉलिटिक्स है ना। बिल्कुल। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में तो हमारे जो है वो सोबत जो डी खान की पेंड है हम कहते हैं, फिर मुझे दाल गोश्त और आलू गोश्त। और पीने में? पानी सिर्फ ही, अच्छा, सादा पानी। शहद नहीं पीता। शहद आपको पसंद नहीं है? असली वाला शहद पसंद है। अच्छा, नहीं, शहद खुला आपको पसंद है कि बोतल वाला शहद पसंद है आपको? खोला नहीं, शहद तो सारी बोतल में होती है, डिपेंड करता है कहाँ की है। नहीं, वो लोग उतारते भी हैं दरख्त से जहाँ पे लगा। नॉर्मली जो मैं शहद वो करता हूँ तो हम अपने इलाके में, क्योंकि हमारा जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे लोग वो काट के लाते हैं, तो मैं अपने घर में ही उसको जो है ना वो बॉटल्स में आके आपको इंशाल्लाह गिफ्ट करेंगे, ठीक। लेकिन उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अच्छा, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ज़रिया माश क्या है आपका? ज़मींदार भी है। जब गवर्नर नहीं बने थे उस वक्त? अभी भी वही है। जो है वो अपनी जो थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं और फैमिली का कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। आपके ख़ानदान के बच्चे भी सियासत में आएंगे? ये तो उनकी मर्ज़ी है क्या करते हैं। मेरा छोटा भाई इस वक्त हाँ। MPA है, पिछले दफ़ा भी अहमद कुंडी। MPA। तो अब हमारे बच्चों ने डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या करना है। ये काम ज़बरदस्ती वाला नहीं होता। कोई काम भी आप अपने बच्चों से ज़बरदस्ती नहीं, अगर आप ज़बरदस्ती काम करेंगे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब आप एक चीज़ में आपकी इंटरेस्ट है तो आप वो काम करें, बिल्कुल। और अगर इंटरेस्ट होगा उनका पॉलिटिक्स में तो आ जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। ईद पे कोई कुर्बानी का जानवर लिया है? बड़ी ईद आ रही है। खुद नहीं ले, लेकिन कुर्बानी करते हैं। खुद ज़िबा करते हैं? नहीं किया कभी। देखते हैं जब वो सारा प्रोसेस हो रहा होता है। हाँ, वो मौका मिल जाए तो डेफिनेटली देखते। इंतज़ार में होता है कि गोश्त मिले, कोई तीखे शीखे बनाएंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच।